بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم ظرف انسان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر دوسروں پر احسان جتلاتا ہے۔ یہی معاملہ فرعون کے ساتھ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ظالم احسان جتلا رہا تھا۔ اب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیا احسان جتلایا، یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 18۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال فرعون بدبخت نے کہا، الم نربک، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں، فینا اپنے درمیان، ولیدن جب کہ آپ ابھی بچے تھے، ولبثت اور آپ نے گزارے نہیں، فینا ہمارے درمیان، من عمرکا اپنی عمر سے، سنین کچھ سال۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تمہیں تمہارے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سارے سال ہم میں نہیں گزارے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے دراصل یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتلائے کہ تم ہمارے گھر میں رہے، ہم نے تمہیں خوراک دی، رہائش دی، بستر دیا، سال ہا سال تمہیں پالا، اور پھر تم ان احسانات کا بدلہ یوں چکا رہے ہو کہ آج ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ تم بالکل چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے جب ہم نے تمہیں پالنا شروع کیا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ فرعون کا کوئی احسان نہیں تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود تو اسے نہیں کہا تھا نا کہ اپنے نوکروں کے ذریعے مجھے پانی سے نکالو۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کہ تم نے ہمارے پرتعیش ماحول میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے، ہم تمہیں پالتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے۔ واحد التفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ فرعون بڑا کائیاں آدمی تھا، بہت چلاک آدمی تھا۔ جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی گفتگو سنی تو سمجھ تو اسے آ گئی کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاون ہیں، اور اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ میں اگر سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ بات کروں گا تو کوئی بات بنے گی نہیں، لہذا اس نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا ہی نہیں، بلکہ اکیلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہاں واحد و تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دعوت تھی دین کی، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی،
اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے باطل پرستوں کا، جب انہیں یقین ہو کہ ہم اگر کسی مسئلے پر بات کریں گے تو ہمیں دندان شکن جواب ملے گا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اصل موضوع پر بات کرنے کی بجائے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہی کام فرعون بدبخت نے کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلانے لگا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس کے جو حواری تھے جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل جاتا، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں منفی خیالات رکھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس نے کم ظرفی کی انتہا کا مظاہرہ کرتے ہوئے احسانات یاد دلانا شروع کر دیے۔ تم تھے کیا، تمہاری اوقات کیا تھی، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہیں ہم نے رکھا کیسے، تمہیں کون سی سہولت ہے جو کہ نہیں دی۔ اور فرعون دراصل بین السطور یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھر سے کھا کے آج تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ اب دو صورتیں تھیں، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اقرار کرتے کہ واقعی یہ بات درست ہے تو اس کے دباؤ میں آ جاتے، اور اگر انکار کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر غور کیا جائے، یہاں پر ایک بڑا قیمتی جملہ ہے کہ اصل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اس کی مخالفت نہیں تھی۔ اگر غور کیا جائے کہ وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محسن تھے، لیکن یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے محسنین کو ہمیشہ دشمن سمجھا ہے، اور یہ حماقت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے محسن کو نہ پہچان سکے۔ یہاں پر ولیدن کے بارے میں ایک لغوی بحث انہوں نے کی ہے کہ یہ فعیل بمعنی مفعول ہے، اور یہاں استفہام تقریری ہے، الم نربک فینا۔ استفہام تقریری کیا ہوتا ہے کہ سوال ہو، سوال کا جواب سوال کے اندر ہو، اور وہ جواب اس بات میں ہو، اور ساتھ بین السطور فرعون نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اگر چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ تم تو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، اور میرا قانون تھا کہ میں بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اب فرعون کے گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر تک رہے، اس کی وضاحت ہمیں تفسیر روح البیان میں مل جاتی ہے۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں 18 سال تک رہے، اور 18 سال کی عمر میں وہاں سے نکلے۔ بعد نے کہا کہ 30 سال رہے، اور اس کے بعد پھر مدین کی طرف گئے، وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، اور پھر واپس لوٹے 40 سال کی عمر میں، اور 30 سال مزید ان ظالموں کو دعوت دیتے رہے، اور پھر ان کے غرق ہونے کے بعد مزید اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 50 سال عمر دی۔ تو اس لحاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر بعض مفسرین کے مطابق 120 سال تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس بات کو اگر آپ یہ کہیں کہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے یا اس پر اصرار کیا جائے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، جو چیز اصل یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کم ظرف انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اگلے بندے کی ہمدردی کو سمجھنے کی بجائے اس پر احسانات جتلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی چودراہٹ قائم رہے، جیسا کہ فرعون نے کیا۔ ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم
اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ آنے والے سبق میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔